بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 15ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 87 سے 96 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اللہ کی بات ماننے کی بجائے ان سب چیزوں کا انکار کیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں آئی، جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، سرکشی کی، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، یعنی بات نہیں مان کر دی۔ تکبر کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ حق کو تسلیم نہ کرنا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ ایک قومی تبرک کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ اس سے صرف برکت حاصل کرتے تھے، وہ اسے صرف ایک قومی نشان سمجھتے تھے، اسے اپنے لیے رہنما کتاب نہیں سمجھتے تھے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں بھی کر ڈالیں۔ اس کے باوجود جو چیزیں اس میں باقی تھیں، جب بعد کے پیغمبروں نے آ کر اسی کتاب کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ ان سے بگڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تھے، دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، خواہشات کے بندے بن چکے تھے۔ وہ خود کو اس وقت کے مسلمان بھی کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حقیقی مسلمانوں والی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا، تو دوبارہ انہوں نے اسی حقارت سے کام لیا اور انکار کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہنے لگے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں، وہاں تک آپ کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں پہلے اتنا علم ہے کہ ہمیں مزید چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، دل اللہ کے نور یا علم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیا تھا یہ کفر؟ کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو قتل کر دیا، اللہ کی بات بتانے والوں کے منہ بند کر دیے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو ان میں سے بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد میں یہود نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید، مصدق لما معہم، وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ آپ کا نام لے کر، آپ کا ذکر کر کے یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ جب ایک نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر سب کافروں کو زیر کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر
آپ کا نام لے لے کر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پہچاننے کے بعد ان کا انکار کر دیا۔ اور پہچانتے کس طرح تھے؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ضد، حسد اور بغض کی بنا پر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر کہ جو حق کو پہچان کر پھر انکار کریں، وہ کس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، یعنی آخرت کا عذاب مول لے لیا۔ کیوں؟ کیسے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری تھی، یعنی قرآن مجید۔ وجہ کیا تھی؟ بغین، ضد، بغاوت، سرکشی۔ کس بات کی ضد؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے جو چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی انہیں اس بات پر ضد تھی، اس بات پر ناراضگی تھی کہ آخری پیغمبر ان کی نسل میں سے کیوں نہیں اٹھائے گئے، وہ امیین میں سے کیوں اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس ضد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کا انکار کیا، اور اس طرح فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، وہ اللہ کے انعام کی بجائے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر، اپنے اندر کی پکار پر کس طرح لبیک کہتا ہے۔ حق جب سامنے آ جائے تو اس کا انکار بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ سچائی کو ماننے میں ہی انسان کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ زندگی کے مختلف مواقع پر انسان کے سامنے مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، اور انسان کے پاس چوائسز بھی ہیں، اختیار کی آزادی بھی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اختیار کر لے۔ اب اس کا انجام اس کے اختیار پر منحصر ہے کہ وہ حق کو قبول کرتا ہے یا حق کا انکار کرتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہود نے حق کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، لہٰذا ان کا یہ انجام بتا دیا گیا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا، کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بس اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم صرف تورات کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے پیچھے ہے، اس سے پہلے آیا ہے، اس سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی قرآن کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ جو باتیں پہلے ان کو بتائی گئی تھی اور ان میں انہوں نے تبدیلی کر دی، ان سب کو دوبارہ اصل شکل میں قرآن نے ریسٹور کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ تو اپنی کتابوں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ قرآن پر عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے گروہ پسندی اور تعصب کا عنصر بھی سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ہمیں وہی چاہیے جو ہمارے فرقے کے اندر ہے، باہر ہم نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ انسان کو فرقے یا گروہ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، حق کی پیروی کرنی چاہیے، اور حق جس کے پاس بھی ہو، سچائی جہاں بھی ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ وہ بھی تو حق لائے تھے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں کم از کم ان کی بات تو ماننی چاہیے تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے۔
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے ان کے بعد یعنی کوہ طور پہ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، اور جس طرح سمندر پہ عصا مارنے کے بعد ان کے لیے نجات کا راستہ ہموار کیا تھا، ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کھلی آنکھوں نے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے پھر شرک کے کام شروع کر دیے، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم لوگوں سے پکا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سروں میں معلق کیا تھا، کیا کہنے کے لیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ لے لو جو بھی ہم تم کو دے رہے ہیں، یعنی تورات کو لے لو اور اس پر عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور بات سنا کرو، یعنی پیغمبر کی بات مانا کرو۔ قالوا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں۔ یعنی زبان سے کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے، لیکن دل سے کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، یا جو الفاظ ہیں یہاں کہ ان کے دل بچڑے کی محبت پلا دیے گئے تھے۔ پینے کی چیز انسان کے رگ و ریشہ پر اثر کرتی ہے، یعنی پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ پیاس کے بعد جیسے روزہ کھولنے کے بعد جب پانی پیتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک یا اس کی سکینت صرف زبان پر نہیں پورے جسم پر محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ تو اسی طرح کہا کہ بچڑے کی محبت ایسے تھی جیسے انہوں نے کوئی چیز پی لی ہو، اور وہ ان کے رگ و ریشہ میں سما گئی تھی جو کسی طرح بھی نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے دل پر شیطان اس طرح قابو پاتا ہے کہ وہ اس سے خیر کی اور خیر کی طرف جانے کی ساری صلاحیت چھین لیتا ہے، اور اس کے اندر انکار ہی انکار بھر دیتا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے کہیے کہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کام زیب ہی نہیں دیتے۔ ایمان کے ساتھ شرک، یہ تو بالکل دو متضاد چیزیں، تم کس درجے پر اور کس قسم کے ایمان لانے والے ہو۔ لیکن اصل بات یہی تھی کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور اس کے لیے بطور دلیل فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر باقی لوگوں کے سوا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں تو جہنم میں نہیں جانا اور جنت ہمارے ہی لیے ہے، تو فرمایا پھر موت کی آرزو کرو اور فوراً جنت میں پہنچو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، موت کی تمنا ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ تم انہیں ضرور ضرور سب لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ زندگی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ وہ 1000 برس ان کو عذاب سے بچانے والے نہیں۔ أَن يُعَمَّرْ، کہ اتنی عمر دیے جائیں، اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی عذاب تو نہیں ٹل سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو پھر موت سے ڈرتا ہے۔ موت کا خوف اگرچہ ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن غلط کام کرنے کی وجہ سے انسان زیادہ بزدل ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ انسان عقل مند وہی ہے کہ جو ہمیشہ کے فائدے کو مد نظر رکھے اور دنیا کے مفادات کی خاطر اپنے دین کو نہ بیچے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين